نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مبین لے کر آئے اور اللہ کے وہ احکامات لے کر آئے کہ جن کو اختیار کر کے، جن کو اپنا کے ہمارے لیے اللہ نے اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا جو ذریعہ بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وہ ایمان والوں کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا کہ اگر کامیابی چاہیے، اگر اللہ کی رضا چاہیے، اگر جنت کے طلبگار ہو، اگر جہنم سے پناہ چاہتے ہو، اگر دنیا میں عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنا ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں، ہر کام میں، ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو اور جنت تک پہنچانے والی ہو اور میں نے آپ کو وہ چیز نہ بتائی ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جو غضب کا باعث ہو، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو اور میں نے تمہیں اس سے آگاہ نہ کیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کہ جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، جو جنت کے حصول کا سبب ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیا، اور جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے اور جن کاموں کی وجہ سے ہم اللہ کے ہاں مجرم ٹھہر سکتے ہیں اور جن کاموں کی وجہ سے ہم جہنم کے حقدار بن سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ بھی ہر بات تمہیں بتا چھوڑی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا اور اس طریقہ کار کو اپنانا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے اور کوئی نجات کا اور نہ ذریعہ ہے نہ کوئی راستہ ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو، جس طور پر بھی دیکھا جائے تو کامیابی اور فلاح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے اور اپنانے میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنانا ہے انفرادی طور پر بھی
اور اجتماعی طور پر بھی، یہ بھی ضروری ہے اور اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے، اس لیے کہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، اور کوئی ایسا راہ عمل نہیں ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے اور پھر کامیابی کا دعویٰ بھی کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر کے کامیابی بھی یقینی ہے، فلاح و فتح بھی یقینی ہے، اور اللہ کی رضا بھی یقیناً حاصل ہوگی۔ تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دونوں اعتبار سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، اس کے بغیر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آمد کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، تو آپ کا آنا باعث رحمت ہے، آپ کا آنا باعث برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے اور آپ کے جو اعمال ہیں وہ بھی یقیناً باعث برکت اور باعث رحمت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کے پیغام کو حضور کے طریقے کے مطابق سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کو انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں اور پھر کامیابی کا دعویٰ بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور یقیناً ہر مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی محبت حد درجے کی موجود ہے، اور رسول اللہ کا اپنا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان اور مال اور اولاد سب سے زیادہ مقدم اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اختیار کیا جائے، آپ کے فرامین کو مانا جائے، اپنایا جائے، اور صرف زبانی دعووں پر انحصار نہ کیا جائے۔ گزشتہ جمعے پر بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی طلب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا گیا، حضور نے وضو فرمایا، تو آپ کے وضو کرنے سے جو استعمال شدہ پانی تھا وہ فرماتے ہیں کہ وہ لے کر ہم اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملنے لگے، برکت کے لیے، سعادت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارا یہ رویہ، ہمارا یہ طریقہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں اس کام پر آمادہ کیا؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور عشق اور محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر ہم نے یہ کام کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے، تو پھر یاد رکھو کہ جب تو کوئی امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے تو اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرو، اس میں خیانت نہ کرو، اور جب تم بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ سے اجتناب کرو، اور تیسری بات فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایک معیار مقرر کر کے بتا دیا کہ تمہاری معاشرت درست ہوگی، تمہارے اخلاق درست ہوں گے، تمہارے معاملات درست ہوں گے،
تو پھر تم اپنے اس دعوی محبت میں سچے ہو۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے، جیسا کہ تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ کا بچا ہوا پانی اپنے لیے مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، اسے ہم خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے، تو پھر یاد رکھو تمہیں امانت کو حقدار تک پہنچانا ہوگا، امانت میں خیانت سے بچنا ہوگا، اور تمہیں سچ کو اختیار کرنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہوگا، اسے تکلیف سے بچانا ہوگا، اس کی اظہار آسانی سے اسے بچانا ہوگا، اسے کوئی اذیت نہ پہنچے اس سے بچانا ہوگا، اور اسے سہولت ملے، اسے سکون ملے، اسے راحت ملے، اس کا تم نے خیال کرنا ہوگا۔ اگر یہ معاملات تمہارے درست ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا، اور تم خود جو دعوی محبت کرتے ہو اس دعوے میں تم خود بھی سچے تب ثابت ہوگے۔ تو اصل معاملات ہیں، اصل معاشرت ہے، اصل اخلاق ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امانت دار کو اس کا حق دو گے، امانت کو حقدار تک لوٹاؤ گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانت کو حقدار تک پہنچا دو، امانت میں خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ فریب نہ کرو، اور ایسی کوئی حرکت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے، تمہارے کسی عمل کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو امانت دار کو اس کا حق ادا کر دو، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل تک اس کی امانت پہنچا دو، اور جو تمہارے ذمے اللہ نے کام لگایا اس کام کو پورا کرو، اور امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور دوسری بات فرمایا کہ سچ بولو، جھوٹ کو اختیار مت کرو۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی، تو بہادر بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان والا ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، اللہ کا نام لینے والا ہو، اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو، ایمان کا نور ہو، اور وہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے، جھوٹی بات کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہوگا، سچ کا ساتھ دے گا، سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا، حق کی بات کرے گا، اور جھوٹ سے بچے گا۔ تو فرمایا کہ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان والا کمزور ہو سکتا ہے، ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے، ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ محبت کا دعویٰ ہے تو پھر امانت کو حقدار تک پہنچانا ہوگا اور جھوٹ سے بچنا ہوگا، اس لیے کہ نیکی اور سچائی انسان کو جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اور برائی اور جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہی چیز اختیار کرنا ہوگی کہ جو آپ کو کامیابی کا راستہ دکھائے، کامیابی کی طرف لے کر جائے، جنت کی طرف لے کر جائے، اور وہ نیکی اور سچائی ہے، اور اس چیز سے بچنا ہے کہ جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائے، برائی کی طرف لے کر جائے، اور ناکامی کی طرف لے کر جائے، اور وہ جھوٹ ہے اور برائی ہے۔
حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ اللہ اس کو سچا لکھ دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عند اللہ کے ہاں وہ سچوں میں شمار ہوتا ہے، اللہ اسے سچا لکھ دیتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی پھر آخرکار جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو سچائی کو اختیار کرنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی مرتبہ آئے اور اتنی تاکید کے ساتھ آئے کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں کہیں حصہ نہ دے دیا جائے۔ اتنے زیادہ حقوق بیان کیے گئے پڑوسی کے کہ مجھے یوں لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ جیسے وارث کو مرنے کے بعد وراثت میں حصہ ملتا ہے، بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے، باپ کو، ماں کو، بیوی کو، خاوند کو، انہیں ورثاء ہونے کی وجہ سے وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنا کثرت کے ساتھ میرے پاس پڑوسی کے حقوق کے بارے میں احکامات لے کر آتے رہے کہ مجھے یوں لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کو شامل کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ غیر مسلم پڑوسی کو بھی ہدیہ دیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کا خیال رکھے، پڑوسی کا احترام کرے، پڑوسی کی سہولت کا خیال رکھے، اسے تکلیف نہ دے۔ اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ بولے، بات کرے تو بھلائی کی بات کرے، اچھی بات کرے، کوئی میٹھا بول بولے، کوئی اچھی بات منہ سے نکالے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور آخرت پر جو یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ پڑوسی کا خیال کرے، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور اسے چاہیے کہ اچھی اور بھلی بات کرے، ورنہ پھر خاموش رہے۔ بولے تو صحیح بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جس سے اس کے پڑوس والے خوش ہوں، جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہے وہی بہترین پڑوسی ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں؟ تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی کے ساتھ سلوک اچھا رکھو گے تو اللہ اور اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ فرامین ہیں، وہ ہدایات ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ معاشرت ہے کہ جسے ہمیں اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہم دعوی محبت کرتے ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا دم بھرتے ہیں۔ آپ کی آمد کی خوشی میں ہم عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات اتباع رسول کی آتی ہے، جب بات نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنے کی آتی ہے، جب سنتوں کو اپنانے کی بات آتی ہے، جب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے، جب منکرات کو چھوڑنے کی بات آتی ہے، تو اس موقع پر پھر ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ رویہ ایمان والوں کا رویہ نہیں ہوتا، یہ رویہ منافقانہ رویہ ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ رویہ منافقانہ ہے۔ ایک بات ہم ایک انداز میں کرتے ہیں اور دوسری بات کے لیے ہم انداز دوسرا اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ منافق وہ ہیں کہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں
لیکن اصل میں کیا ہے کہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ شوق سے خشوع و خضوع سے نماز کی طرف نہیں آتے۔ یراؤن الناس، نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر تو کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو بہت تھوڑا سا۔ اب دیکھیں یہ علامات کس کی بیان کی گئیں؟ یہ علامات منافقین کی بیان کی گئیں کہ وہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو غور کیجئے گا کہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن سستی سے نماز پڑھنے والے ہیں، اور یہ منافقین کا شیوہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا۔ تو پھر خود اندازہ کر لیں کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا، اس کے لیے کون سی کیٹیگری رکھی جائے گی؟ یہ تو منافقین ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا، اب نماز کے لیے آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کس کھاتے میں چلا جاتا ہے؟ پھر یہ ہر شخص خود غور کر سکتا ہے۔ اہم ترین فریضہ ہے نماز، جو آج ہم نے جسے چھوڑ رکھا۔ پھر صرف نماز نہیں ہے، دیگر اپنے اعمال ہم دیکھ لیں کہ کون سا عمل، کون سی طریقہ ہمارا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ ڈاواں ڈول ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ایمان کی طرف جائیں کفر کی طرف جائیں، ایمان اختیار کریں مسلمان ہو جائیں سچے پکے، یا واپس یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مذبذبین بین ذالک، ان دونوں کے درمیان تذبذب کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تشویش میں مبتلا ہیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہیں، نہ ایک طرف کے ہیں نہ دوسری طرف کے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ لہٰذا ایمان والا، سچا ایمان والا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے والا ہوتا ہے، وہ مذبذبین بین ذالک نہیں ہوتا، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، اس کا دماغ صاف ہوتا ہے، اس کا نظریہ صاف ہوتا ہے، اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور واضح ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اعمال کے مقبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز عقیدہ درست ہو، نظریہ درست ہو، اس لیے کہ جب عقیدہ درست نہیں ہوگا، نظریہ درست نہیں ہوگا، تو پھر ایمان ہی کامل نہیں ہوگا، ظاہر ہے ایمان ہی مشکوک ہو جائے گا اس کا۔ تو عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے، قابل قبول ہونے کے لیے اور درست ہونے کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اس لیے کہ عقیدہ درست ہوگا، نظریہ درست بھی ہوگا، تو عمل اگر سنت کے خلاف ہوگا تو وہ باعث ثواب نہیں ہوگا بلکہ وہ باعث عذاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز عقیدہ درست ہو، نظریہ درست ہو، اور دوسری چیز وہ عمل سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ پھر یہ دونوں کام ہو گئے، لیکن اگر تیسری چیز اخلاص نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو 3 چیزیں ہیں عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے: عقیدے کا، نظریے کا درست ہونا، پھر درست نظریے اور عقیدے کو لے کر سنت کے مطابق اس کام پر عمل کرنا، اور تیسری چیز اخلاص کا ہونا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو اور نیت میں کوئی فتور نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں جب جمع ہوں گی تو پھر عمل قابل قبول ہوگا اور باعث اجر و ثواب ہوگا اور باعث نجات بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہمیں عشق کا دعویٰ ہے، آج محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ساتھ ہم نے ان کاموں کو اختیار کیا ہوا ہے کہ جنہیں نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے، رد کیا ہے ان کاموں کو۔
جھوٹ بولنے کو ایک فن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سچ بولنے والا سادہ اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا مکار اور کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے اور فکر کی غلطی ہے، جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح وعدہ خلافی، اس پر بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں کہ جس کا وعدہ پورا کرنے کا جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ آج دیکھ لیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، معاملات ہمارے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ کس قسم کے ہمارے معاملات ہیں اور کس طریقے سے ہم معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ رشوت سے منع کیا، فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آج جا کر دیکھ لیں کون سا دفتر، کون سا ادارہ، کون سی جگہ اس سے خالی ہے کہ وہاں پر رشوت نہ لی جاتی ہو، پیسے کی شکل میں اور دیگر اور بہت سارے مراعات لے کر اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے کس طریقے سے رشوت لی جاتی ہے اور کیسے ظلم کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے قرض کی واپسی کو دیکھ لیں، معاملات ہمارے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وقت کی پابندی کہ جس کا ہم کوئی لحاظ نہیں کرتے، نبی علیہ السلام نے ہمیں وقت کی پابندی سکھائی، دین نے ہمیں سکھائی۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اپنا مال بیچتے ہیں اور جھوٹ کے اوپر ہماری ساری زندگی کی ساری عمارت جھوٹ پر قائم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم عاشق رسول بھی ہیں، ساتھ ساتھ ہم نبی کے امتی بھی ہیں، اور دوسری طرف ہم کمال کے اور انتہا درجے کے جھوٹے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے اور گالم گلوچ اختیار کرنے والے اور غصے پہ قابو نہ پانے والے اور دوسروں کا حق کھانے والے، دوسروں کا حق دبانے والے اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، نہ ہمارا عشق کے دعوے میں کمی آتی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیا منافقانہ رویہ ہے یا ایمان والوں کا رویہ ہے؟ ایمان والے تو سیدھے مسلمان ہوتے ہیں، سچے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہم کون سی دنیا کے اور کس قسم کے مسلمان ہیں کہ ایک طرف برائی بھی چل رہی ہے، اپنی انتہا پہ چل رہی ہے، دوسری طرف ہم عشق رسول کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی ہے جو ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو شخصیات کے اندر تضادات ہیں، اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا، اس لیے کہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، دو الٹ چیزیں، دو متضاد چیزیں، دو تضادات کا مجموعہ اکٹھا نہیں چل سکتا۔ یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، یا ایمان ہوگا نیکی کا رستہ ہوگا یا کفر اور برائی کا رستہ ہوگا۔ ہم عجیب مسلمان ہیں کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور کفریہ عقائد اور کفریہ نظریات اور منافقانہ انداز اور وہ ساری عادتیں اور بری خصلتیں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کی ہماری اصلاح ہو جائے، ہم سچے اور صحیح مسلمان بن جائیں، ایمان والے بن جائیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انہیں کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے امراء کی اطاعت کرو۔ تو انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اجتماعی سطح پر ہمیں ایک امت بننا ہوگا، ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں آپس کے جھگڑوں سے بچنا ہوگا، ہمیں امت کے دوسرے افراد کا درد محسوس کرنا ہوگا، ان کے لیے دعاؤں میں اور امداد کے ساتھ اور عملی طور پر میدان میں نکل کر ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور ایک امت بن کر دین کے غلبے کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہوگی، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ ہماری ناکامی میں
کوئی شک نہیں ہے ایمان والے غالب رہا کرتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اگر یہ ہم جیسے نالائقوں کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر اس کے غلبے کے بجائے مغلوب ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ اور وہی ہو رہا ہے آج دنیا میں کہ ہر طرف مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مسلمانوں کو تنہا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہمیں ان کا درد محسوس نہیں ہو رہا، اور پھر اسی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، اللہ کی ناراضگی والا ماحول ہے، اور اللہ کی طرف سے ہم آئے دن عذابوں کا اور مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ اگر ہم ایک امت نہیں بنیں گے، امت مسلمہ کا درد محسوس نہیں کریں گے، تو پھر ہماری نجات ممکن نہیں ہے، اور نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم انفرادی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر ایک امت بن کر دنیا میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عظمت رفتہ عطا فرمائے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور جو مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی طرف جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا قافلہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو سمندری راستے سے پوری دنیا سے لوگ غزہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، چند دن میں انشاءاللہ وہ وہاں پہنچیں گے۔ اب معلوم نہیں وہاں کیا حالات ہوں گے، انہیں پہنچنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، یا انہیں راستے میں روک دیا جاتا ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس کام کی طرف نکلے ہیں، اور انسانیت کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے انہوں نے اس عمل کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اللہ ان کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی مناسب رہنمائی کرے، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ دعاؤں میں اور ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کے ساتھ شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اب جو معاہدہ ہوا ہمارے ملک کا سعودی عرب کے ساتھ، ایک بہت خوش آئند چیز ہے، اس پر بھی ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، سجدہ شکر کریں، اللہ کے حضور شکر ادا کریں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر ایک اتحاد کی کیفیت پیدا کر دی، ایک اتحاد کی صورت پیدا کر دی، اور انشاءاللہ دیگر ممالک بھی اللہ کرے گا کہ وہ سب ملیں گے اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، اور کفر کے مقابلے کے لیے انشاءاللہ امت مسلمہ اتحاد کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور مل کر مقابلے کے لیے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اور آج ہم اپنے سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی حفاظت اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حاصل عطا فرمائی ہے کہ اب ہمارا ان کے ساتھ دفاعی وہ معاہدہ ہوا کہ ان پر حملہ ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا، ہمارے اوپر حملہ ان پر حملہ تصور ہوگا، سب ایک امت بن کے رہیں گے، اکٹھے مل کر جرت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ انشاءاللہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ لیکن انفرادی حیثیت سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے تعاون مالی جانی اور روحانی جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم ایمان والوں کے لیے امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اور اللہ کرے کہ ہمیں وہ عظمت رفتہ عطا ہو اور اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح اور غلبہ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کفر کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والوں کی صف میں شامل فرمائے۔ امام مہدی جب آئیں گے تو یاد رکھیں صرف 12,000 کا لشکر ہوگا، اس سے زیادہ تعداد نہیں ہوگی اس لشکر کی۔ یہ آج جو 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں تو پھر یہ مسلمان کہاں چلے جائیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں ایمان والے وہ صرف 12,000 ہی ہوں گے جو جہاد کا علم بلند کریں گے، جو امام مہدی کا ساتھ دینے والے ہوں گے، تو جو دجال کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو وہ ایمان والے ہوں گے، وہ جان لٹانے والے ہوں گے، وہ جہاد کا رستہ اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اور ہم جیسے سست اور کاہل اور کمزور اور برائیوں کے ساتھ چلنے والے، جھوٹ اور فریب کو ساتھ لے کر چلنے والے
وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں جان کی قربانی دینے والا، ایمان کی خاطر، دین کی خاطر سب کچھ لٹانے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم سچے ایمان والے بنے تاکہ ہماری آئندہ نسلوں کا بھی ایمان بچے، اور جو امام مہدی کا لشکر بنے تو ہماری نسلوں میں سے، ہمارے اولادوں میں سے ان کے ساتھ شامل ہوں اور دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں اور دین کو دنیا میں سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو عروج اور فتح اور کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی کفر کو پست و ذلیل اور نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔